ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں جن کا نام ابو عمر مجاہد تھا. ابو عمر مجاہد زبردست اللہ والے تھے. ان کے زمانے کا جو حاکم تھا تو اس نے سوچا کہ کوئی بڑا رفائی کام میں کروں، یعنی لوگوں کی خیر کا کوئی اچھا کام کر کے جاؤں. اس کے لیے پیسے بہت لگ رہے تھے، تو اس نے ابو عمر مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ حضرت میں رفائی کام کرنا چاہتا ہوں بڑا، لیکن میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، اتنے پیسے کم پڑ رہے. تو وہ اللہ والوں نے 2 لاکھ دینار اس کو دیے. کتنے؟ 2 لاکھ دینار، یعنی کہ آج کے کروڑ روپیہ دیے اس کو. پھر اس نے سب لوگوں کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد کہا کہ میں یہ کام کرنا چاہ رہا ہوں، اس میں اتنی رقم لگ رہی ہے، تو کون کون جمع کرے گا. باتوں میں ترغیب کے لیے بولتا نہیں کہ آدمی کہ بھائی ارشان بھائی نے 2 لاکھ روپے دیے، تم کتنے لکھا رہے بولو. تو لوگ کیا بولتے پھر، ارے یار ارشان نے 2 لاکھ روپے لکھا، چلو میں 50,000 تو لکھاتا. تو ترغیب ہوتی، کیا ہوتی؟ ترغیب. تو وہ حاکم نے سوچا کہ ابو عمر مجاہد کا بولوں گا تو لوگ لکھائیں گے، دیں گے. تو جیسے اس نے بولا ابو عمر مجاہد نے 2 لاکھ دینار دیے تو وہ کھڑے ہو گئے. ارے کہا کہ بھائی حاکم صاحب وہ 2 لاکھ تو میں نے دے دیا تم کو، لیکن بعد میں مجھے یاد آیا کہ وہ تو میری امی کا بھی حق ہے اس میں، اس لیے میں نے میری امی کی اجازت نہیں لیا تھا. وہ 2 لاکھ روپے مجھے واپس دے دو بھائی، میں امی کی اجازت لوں گا اس کے بعد دیکھوں گا. اب پورے مجمع میں سناٹا چھا گیا. لوگ تعریف کر رہے تھے ابو عمر مجاہد نے 2 لاکھ دینار دیے، اور اتنے میں ابو عمر مجاہد بولنے لگے کہ بھائی واپس دے دو. تو لوگ بولے ارے کیا آدمی یار، پہلے دے دیا بعد میں واپس لے رہا. انہوں نے لے تو لیے، چلے گئے. بعد میں حاکم کو اکیلے میں جا کے ملے، کہا کہ بھائی آج تو تم مجھے ذبائی کر دے رہے تھے، سب کے سامنے بولنے کی ضرورت کیا تھی، میں نے تو اللہ کے لیے دیا تھا، تم نے سب کے سامنے بول کر بتا دیے کہ 2 لاکھ دینار دیے. تو کہا کہ یہ 2 لاکھ دینار رکھو، کوئی میری امی کا اس میں حق نہیں ہے، میرا اپنا خود کا ہے، لیکن تم نے ایسا بولے نا تو لوگوں کو معلوم نہیں ہونا، اس لیے میں نے واپس لے لیا، اور اب یہ لو اور کسی سے تذکرہ مت. 2 لاکھ دینار دیے اللہ کے لیے، لیکن کیا بولے کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے. تو ایسے اللہ والے گزرے کہ لگاتے تھے لیکن اللہ کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں چلنا بولتے تھے، کیونکہ کس کے لیے لگاتا ہے آدمی؟ اللہ کے لیے. اللہ کو پتہ چل گیا بس ہو گیا. سمجھ میں آیا؟ تو یہ جو مدرسے میں لوگ لگاتے نا آج، تو ان کے لیے دعا کرنے کی، کیا کرنے کی بیٹا؟ دعا. اس سے پہلے بھی ہم نے بولے تھے آپ کو برابر کہ بھائی جو بھی سہولت تمہارے لیے لوگ کر کے دے رہے تو ان کے لیے کیا کرنے کی بیٹا؟ دعا. دعا کم سے کم کرنے کی، تاکہ ان لوگوں کو ہماری دعا کے ذریعے سے فائدہ ہو، برابر. اور جب ان کو فائدہ ہوگا ہماری دعا کے ذریعے سے تو انشاءاللہ وہ اور اپنے مدرسے میں تعاون کریں گے اور آپ لوگوں کے لیے سہولت کا کام کریں گے. پھر آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کو اور اجر عظیم دیں گے. تو ایک احسان کرنے والا احسان کر رہا ہے تو کیا کرنے کا؟ اس کے لیے دعا کرنے کا، اور جزاک اللہ یہ بولنے کا. کیا بولنے کا؟ جزاک اللہ. جزاک اللہ بھی ایک دعا ہے. کیا ہے بیٹا؟ دعا. تو جس نے بھی اپنے مدرسے میں جو بھی لگایا اس کے لیے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ان کی کمائی میں برکت دے دے. کیا دعا کرنے کی؟ اللہ تعالیٰ کی کمائی میں برکت دے دے. اور جس نے اپنے مرحوم کے نام سے لگایا ہے تو ان کے لیے دعا کرنے کی
کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، بولو آمین۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، اور جو لوگ بھی ہمارے اپنے مدرسے کو جس طریقے کا بھی تعاون کر رہے اللہ تعالیٰ ان سب کی مدد کرے، اللہ تعالیٰ ان کی کمائی میں خوب برکت دے، اللہ تعالیٰ دن دگنی رات چوگنی ان کو ترقی نصیب فرمائے۔ اس طریقے سے دعا کرنے کی کریں گے سب انشاءاللہ۔